اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان مبشر مختار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب شکوہ جو آپ نے کلام لکھا، اس میں سے چوتھے بند کے مفہوم، اس کے ترجمہ کے ساتھ میں پھر حاضر خدمت ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب شکوہ کے چوتھے بند میں کیا ذکر فرمایا۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے تینوں بند بھی سنے ہوں گے اور ان سے محظوظ بھی ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو کمنٹ کریں۔ اصلاح کے لیے میرا نمبر سامنے شو ہوتا ہے، ڈسکرپشن کے اندر نمبر موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو تو مجھے ضرور اطلاع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا سب کا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جواب شکوہ کے چوتھے بند میں جو ارشاد فرمایا وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آئیے اس کے مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اس میں مشکل الفاظ کون کون سے آئے ہیں؟ سب سے پہلا جو لفظ آیا ہے وہ ہے برہم۔ برہم کہتے ہیں ناراض کو، جو ناراض ہو۔ آگے ایک لفظ آیا ہے مسجود ملائک، وہ جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہو، مراد حضرت آدم علیہ السلام لیے گئے ہیں۔ مسجود کہتے ہیں سجدہ کرنے والے، اور ملائک فرشتے ہیں۔ مسجود ملائک یعنی سجدہ کرنے والے فرشتے۔ کس کو سجدہ کرنے والے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے مسجود ملائک۔ آگے ایک لفظ آیا ہے عالم کیف، چیزوں کی کیفیت کو جاننے والا۔ عالم کیف، چیزوں کی کیفیت کو جاننے والا۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کون سا مشکل لفظ اس بند میں آیا ہے۔ آگے ایک لفظ آیا ہے دانائے رموز کم، کمیت کے اسرار کو جاننے والا، یا پھر قابل تقسیم، چیزوں کی اصلیت سے آگاہ۔ آگے ایک لفظ آیا ہے عجز، عجز کہتے ہیں انکساری کو، عاجزی کو۔ آگے ایک لفظ آیا ہے اسرار، بھید یعنی راز، چھپی ہوئی راز، اسرار راز یا پھر بھید۔ آگے ایک لفظ آیا ہے نامحرم، ناواقف۔ آگے ایک لفظ آیا ہے طاقت گفتار، طاقت گفتار، بات چیت کرنے کا سلیقہ، طریقہ۔ جس بندے کو بات چیت کرنے کا طریقہ ہو، عرب کے اندر لوگ بہت زیادہ فصیح اللسان، بلیغ اللسان مانے جاتے تھے۔ ان کی فصاحت اور بلاغت کے تو چرچے ہیں۔ انسان کی فصاحت اور بلاغت کے تو ہر بندہ ہی گن گاتا ہے، ہر کوئی گن گاتا ہے کہ انسان، بالخصوص عرب کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ فصاحت اور بلاغت میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے اس اپنے جواب شکوہ کے چوتھے بند میں یہ لفظ استعمال فرمایا، طاقت گفتار یعنی بات چیت کرنے کا طریقہ۔ آگے آخر میں ایک لفظ آیا ہے سلیقہ، سلیقہ کہتے ہیں طریقہ، بات چیت کرنے کا طریقہ، بات چیت کرنے کا سلیقہ انسانوں کو آتا ہے۔ آئیے ذرا ہم نے اس کا ترجمہ تو دیکھ لیا ہے مشکل الفاظ کا، لاسٹ میں اس کی تشریح، اس کے مفہوم پر مختصر سی نظر ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا شکوہ سن کر فرشتے اس بات پر بڑے حیران اور پریشان تھے کہ یہ وہی شوخ و گستاخ انسان ہے جس کو ہم نے سجدہ کیا تھا۔ یہ شوخ و گستاخ انسان اپنے بنانے والے مالک اللہ جل مجدہ الکریم سے بھی ناراض ہے۔ کیا یہ وہی آدم کی اولاد ہے جس آدم کو ہم نے سجدہ کیا تھا؟ کیا یہ اس آدم کی اولاد ہیں؟ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انسان
کائنات کی افضل ترین مخلوق ہے اور ہر طرح کے اسرار سے واقف ہے، لیکن عجز انکساری کے اصول اور قوانین سے ناواقف ہے۔ اس سے یہ مار کھا جاتا ہے۔ انسان کو اپنی قوت گویائی پر، اپنے بولنے پر، اپنے کلام کرنے پر، اپنے بیان کرنے پر تو بڑا فخر ہے اور بڑا ناز ہے۔ بڑے بڑے لوگ جب بولتے ہیں تو ان کے بولنے کا لوہا وہ منواتے ہیں کہ میں آج بولا ہوں، میرے بولنے کا یہ انداز ہے، میں اس طریقے سے گفتگو کرتا ہوں، میری بات دلوں کے اندر اثر کرتی چلی جاتی ہے۔ لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو اس بات پہ حیران ہیں کہ اس انسان کو بات چیت کرنے کا، گفتار کرنے کا، تقریر کرنے کا تو بڑا ہی طریقہ سلیقہ ہے، لیکن ہمیں اس بات پر دکھ ہے، ہم حیران اور پریشان ہیں کہ یہ اپنے رب سے شکوہ کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے شکوہ کرتا ہے جس نے انہیں سارا کچھ دیا ہے۔ اگر ٹائم دینے والے، وقت دینے والے رب کی بارگاہ کے اندر یہ اپنا وقت دینا شروع کر دے تو وہ وقت بنانے والا ان کا وقت بدل دے گا، ان کا وقت بنا دے گا، اور پھر ان کا دور آ جائے گا، اور پھر یہ سلطنت کریں گے، پھر یہ حکمرانی کریں گے، پھر انہیں کسی کی غلامی کی کوئی بندہ بھیٹ نہیں چڑھا سکتا، کوئی بندہ انہیں غلام نہیں بنا سکتا۔ پھر وہ رب جب ان کو اپنا بنا لے گا تو یہ ساری چیزوں سے دور ہٹ جائیں گے۔ بس یہ شوق ہیں، گستاخ ہیں، اسرار کے جو بھید ہیں اس سے ناواقف ہے، قوت گویائی پر اس کو فخر ہے، اور ایک ہی چیز ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اپنے رب سے یہ ناراض ہے، اور جب بھی کوئی معاملہ بنتا ہے تو وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی بجائے شکوے سے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنی گفتگو شروع کر لیتا ہے۔ سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو بہت زیادہ رزق عطا کرتا ہوں اور پھر میں اس کو آزماتا ہوں تو بندہ پھر کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، میرے رب کا میرے اوپر بڑا ہی کرم ہے، میرے رب نے مجھے بہت سارے اکرام سے نوازا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے اگلی آیت میں ذکر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، رزق کو بند کر کے یا کسی دوسرے اینگل کے ساتھ جب میں آزماتا ہوں تو یہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے، اور بندہ یہ کہتا ہے فیقول ربی اہانن، ہائے میرے رب نے مجھے برباد کر دیا، میرے رب نے مجھے تباہ کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں، اسے وقت دے کے دیکھیں۔ جب آپ اسے وقت دیں گے تو وہ رب کائنات آپ کا وقت بدل دے گا۔ اپنے میزبان مبشر مختار کو اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا سب کا حامی و ناصر ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہم سب کو صبح قیامت تک ملتا رہے، جاری و ساری رہے۔ بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔